السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان لسانیات کی ایک اہم شاخ سماجی لسانیات پر بات کریں گے۔ سماجی لسانیات کیا ہے اور اس کے دیگر جو عوامل ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور تفصیلاً بات کریں گے۔ ایم فل اردو کے سلیبس میں یہ ٹاپک شامل ہے اور اس کے علاوہ بی ایس اور ایم اے اور دیگر یونیورسٹی کے نصاب میں یہ ٹاپک شامل ہے۔ سماجی لسانیات کو انگریزی میں سوشل لینگوسٹک کا نام دیا جاتا ہے۔ سماجی لسانیات سے پہلے سماج کیا ہے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ سماجی لسانیات سماج سے ہے۔ سماج یا معاشرہ یا سوسائٹی ابتدا میں ایک گروہ یا ہجوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی گروہ معاشرہ تب بنتا ہے جب وہ کسی مخصوص نظام میں آ جاتا ہے۔ اب جہاں نظام نہیں وہ گروہ ہے، ہجوم ہے، اس کو ہم معاشرہ یا سوسائٹی نہیں کہہ سکتے۔ معاشرہ تو تب کہلائے گا جب وہ ایک نظام میں آئے گا، ایک نظام کے اندر آئے گا۔ اب جو افراد کسی سوسائٹی میں رہیں گے وہ ایک نظام کے تحت ہی وہ رہیں گے۔ وہاں ایک سیکیورٹی کا نظام ہوگا، صفائی کا نظام ہوگا، دیگر چیزیں ایک نظام کے تحت ہوں گی۔ اب سماج میں ایک چیز اہم ہے، معاش۔ سب سے اہم چیز کسی بھی معاشرے کی وہ معاش ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد سب سے پہلے اس کی معاشی نظام ہے، جو اس کو سوسائٹی بناتا ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں دو بڑے نظام ہیں، ایک سرمایہ داری کا نظام اور ایک اشتراکیت کا نظام۔ سرمایہ داری نظام میں کوئی بھی چیز ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، مگر اشتراکیت میں ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیونکہ یہ ذاتی ملکیت ہے، اور ہمارا سیاسی نظام جمہوری ہے۔ اب ثقافتی جو نظام ہے، ثقافت میں سب سے بنیادی چیز مذہب ہے، پھر اس کے بعد زبان، کہ کس زبان کے تحت معاشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد تہوار، پھر رہن سہن کے طریقے، رسمیں اور طرز احساس، لباس وغیرہ، یہ چیزیں اس میں آئیں گی۔ اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو پاکستان میں 3 قسم کے تعلیمی نظام ہیں، اسکول، انگریزی اور مدرسہ، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور پھر ہمارا نظام ہے نظام انصاف۔ ملک میں عدلیہ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ نظام انصاف کے زمرے میں آتے ہیں۔ سماجی لسانیات کو انگریزی میں سوشل لینگوسٹک کہتے ہیں۔ سوشو لینگوسٹک کی اصطلاح سب سے پہلے کیمبرج کے ماہر علم بشریات تامس ہوڈسن نے 1939 میں متعارف کرائی تھی۔ اب سماجی لسانیات میں تمام تر چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق سماج سے ہے۔ سماجی لسانیات میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے زبان پر کیا کیا اثرات ہیں، سیاسی، مذہبی، تعلیمی، ثقافتی، یہ تمام تر چیزیں مل کر ماحول بناتی ہیں، اور وہ ماحول زبان پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس حوالے سے اردو کی مثالیں لیں تو جب سیاسی ماحول بدلتا ہے تو اس کے اثر بھی زبان پر پڑتے ہیں۔ ہندوستان میں جب دراوڑی سلطنت قائم ہوئی تو اس وقت سیاسی نظام پر اثرات پڑے۔ جب آریائی نے ان کی جگہ لے لی تو آریاؤں کے اثرات آئے، اور اس کے بعد مسلمان آئے تو مسلمانوں کے زبان پر اثر آئے، اور پھر انگریز آئے تو انگریزوں کے بھی زبان پر اثر آئے۔ یعنی جس طرح یہ معاشرہ تبدیل ہوتا رہا یا سیاسی نظام تبدیل ہوتا رہا تو اس کے اثرات وہ زبان پر آئے، اور وہ ایک زبان گئی تو اس نے نئی جو آئی اس نے اثرات چھوڑے، تو اس تمام نظام نے وہ زبان کو متاثر کیا۔ آج جو ہم اردو بول رہے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیں، ہماری زبان میں جو معکوس آوازیں موجود ہیں یہ دراوڑی
کے اثرات ہیں، جیسے ٹے، ڈال، ڑے۔ اسی طرح کچھ پنجابی آوازیں ہیں، ایسی ہیں آریائی جب آئے تو انہوں نے بھاری آوازیں جو ہے نا پھر ادا کی۔ اب جو معاشی اثرات تھے، زبان پر معاشی حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کسی کی معاشی جو ہے نا حالت تبدیل ہوتی ہے، خود بخود اس کی جو ہے نا زبان میں تبدیلی نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ اپنے معیار کے مطابق جو ہے نا وہ زبان کو استعمال کرتا ہے۔ جس طرح جو ہے نا اس کے حالات جو ہے نا معاشی درست ہوئے، اسی طرح اس کی زبان میں جو ہے نا ایک قسم کی آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اب مذہبی اثرات بھی ہیں، تو ایمانداری یہ مذہب کے حوالے سے ہے، مگر اردو میں درست ترجمہ دیانت داری ہے۔ اس طرح لفظ انصاف یہ بھی عربی سے مذہبی اثرات کے طور پر ہے۔ تعلیم کے بھی اس پر اثرات ہیں۔ تعلیم میں تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہر شخص کی گفتگو اس کا پیشہ جو ہے نا اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک سائنس کے طالب علم اور ایک پروفیسر کے ہاں اس کے مضمون کے اثرات نظر آئیں گے۔ جیسے ایک ڈرائیور ہے تو اس کے جو ہے نا اس کے پیشے کے جو ہے نا اثرات نظر آئیں گے۔ وہ جب بھی کہیں بات کرے گا تو وہ جو ہے نا اپنے پیشے والی جو ہے نا زبان کو یا پیشے والی زبان کو اس میں داخل کرے گا۔ جیسے وہ بات کرتے کرتے ہوئے کہے گا ذرا بریک پر جو ہے نا پاؤں رکھو، کسی سے بھی بات کرے گا میری بات سنو۔ اس طرح جو ہے نا پیشے کی جو ہے نا اثرات بھی جو ہے نا وہ زبان پر پڑتے ہیں۔ اب قوانین جو ہیں تو معاشرے کے قوانین بھی زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قانون میں صرف لکھا ہوا نہیں بلکہ اخلاقیات بھی اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے۔ اگر سماجی لسانیات کی ایک باقاعدہ تعریف کریں تو سماجی لسانیات سے مراد زبان اور سماج کا جو ہے نا وہ ایک قسم کا سیاسی مطالعہ جو ہے وہ سماجی لسانیات کہلائے گا۔ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ریلیشن بٹوین لینگویج اینڈ سوسائٹی از کالڈ سوشل لینگوسٹک۔ سماجی لسانیات اور زبان کی سماجیات کو عام طور پر ایک تصور کیا جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ سماجی لسانیات یہ دیکھتی ہے کہ سماج اور طبقات کا زبان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً خواتین کی زبان مردوں کی زبان سے مختلف ہے، یا پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ان پڑھ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا زبان پر جو اثر پڑتا ہے، سماجی لسانیات اس کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی کس طرح ایک زبان معاشرے میں جو ہے نا وہ موجود ہے، اس کو دیکھتی ہے۔ سماجی لسانیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کا زبان پر کیا اثر ہے، جبکہ زبان کی جو سماجیات ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زبان کا معاشرے اور افراد پر کیا اثر پڑتا ہے، یعنی کس طرح ایک زبان معاشرے میں موجود افراد کی سوچ اور ان کی ذہانت کو جو ہے نا وہ متاثر کرتی ہے۔ اب جو ان کے درمیان لسانی فرق ہے، ایک ہی زبان جو ہے نا جب دو مختلف معاشروں میں بولی جاتی ہے تو اس کو ہم جو ہے نا لسانی فرق جو ہے نا کہیں گے۔ یہ بھی سماجی لسانیات کا جو ہے نا ایک اہم موضوع رہا ہے، اور ایک زبان کو جاننے کی حالت کو جو ہے نا وہ ہم یک لسانیات کہتے ہیں۔ مثلاً امریکی صرف جو ہے نا انگریزی بولتے ہیں امریکہ کے لوگ، تو یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یک لسانیات ہو گئی۔ ایک معاشرے یا افراد جو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبان بھی جانتے ہیں تو ہم اسے دو لسانیات کہیں گے۔ اسی طرح کثیر لسانی یا معاشرہ، کسی معاشرے کے افراد دو زبانوں سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں تو ہم اسے کثیر لسانی معاشرہ کہیں گے۔ اب جب ایک افراد ایک زبان بولتے ہیں تو اچانک دوسری زبان کے الفاظ بھی اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کو زبان کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہم اردو بولتے بولتے اس میں انگریزی زبان کے الفاظ اور جملے بولنا شروع کر دیں تو یہ جو ہے نا تبدیلی زبان کہلائے گا، کیونکہ جو سماجی لسانیات ہے تو وہ سماج میں جو مختلف قسم کے چیزیں ہیں یا ان کے اثرات ہیں وہ معاشی ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، تعلیمی ہیں یا قوانین کے حوالے سے ہیں، تو وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سماجی لسانیات
میں زبان اور سماج کا سائنسی جو ہے نا وہ ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سماجی لسانیات کے حوالے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مزید آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔